آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں مقررین سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنی نشستوں پر تشریف لائیں۔ میں گزارش کرتا ہوں یاسمین حمید صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں۔ ڈاکٹر منور مقبول عثمانی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف لائیں۔ شاہ نواز زیدی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف لائیں۔ افضل خان صاحب تشریف لائیں۔ شہزاد نیئر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف لائیں۔ عدنان بشیر صاحب، حماد نیازی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی اپنی نشست پر تشریف لائیں۔ آج کے اس سیشن میں جو کتابیں ہیں ان پر اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی میں بھی اور باقی جامعات میں بھی تھیسز لکھے جا رہے ہیں، اور ان پر گفتگو کے لیے ہمارے پاس یہاں جو محدود وقت ہے اس میں صرف اور صرف ان کتابوں کا تعارف ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ موضوعات اور یہ کتابیں اتنی اہم ہیں کہ ان پر گھنٹوں گفتگو بھی ہو سکتی ہے اور سینکڑوں صفحات بھی لکھے جا سکتے ہیں۔ راہ مضمون تازہ بند نہیں، تا قیامت کھلا ہے باب سخن، ایک شعر اور ایک اقتباس رلکے نے اپنی کتاب نوجوان شاعر کے نام خطوط کے آغاز میں لکھا ہے کہ آپ رات کی خاموشی میں خود سے ایمانداری کے ساتھ ایک سوال کریں کہ اگر یہ سب کچھ آپ کو نہ لکھنے دیا جاتا تو کیا آپ مر جاتے؟ اگر آپ کے اس سوال کا جواب اثبات میں ہو تو آپ لکھیں۔ تو یہاں پر جو کتابیں ہیں ان کے مقررین سے اس اقتباس کے ساتھ ہی میں ان کو دعوت کلام دوں گا کہ کیا وہ اگر جن کتابوں کا تعارف کروانے جا رہے ہیں، کیا یہ کام کرنا، یہ شعر کہنا یا جو بھی صنف ہے، کیا وہ ان کا مسئلہ ہے؟ کیا وہ اگر نہ لکھتے تو وہ مر جاتے، یا پھر ایک کتاب کی اشاعت کے لیے یا ایک جو چل چلاؤ دنیا میں چل رہا ہے کہ شعر کہنے سے کہیں ایک تعلقات، کہیں ایک داد اور واہ واہ، یا کسی بھی کتاب سے جو ایک لذت، جو ایک سرور ملتا ہے، اسی کے لیے انہوں نے لکھا۔ میں سب سے پہلے حماد نیازی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی کتاب شاہ دریا احمد جہانگیر صاحب کے شعری مجموعے پر بات کریں۔ بہت شکریہ۔ کچھ سوالات ایسے ہیں کہ جن کے جواب میرے خیال میں ایک تفصیلی گفتگو یا ایک مضمون کی صورت میں دیے جا سکتے ہیں، چونکہ یہاں پر بنیادی مقصد یہ ہے کہ چند ایسی کتابوں کا تعارف پیش کیا جائے جو ہمارے معاصر ادبی منظرنامے میں آپ کہہ لیں کہ بہت اہم ثابت ہو سکتی ہیں، یا جن کے ہاں امکانات آپ کو نظر آتے ہیں، اور ان کا ایک مختصر سا بریف سا جو ہے وہ تعارف لوگوں کے سامنے آ سکے۔ تو میں اختصار سے کام لیتے ہوئے چند جو ہے وہ سطریں پیش خدمت کروں گا، اور کچھ اس کتاب میں سے اشعار جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آج اگر عصری صورتحال کو دیکھا جائے تو آج کا باشعور انسان شدید تذبذب اور بے سمتی کا گلہ کرتا نظر آئے گا۔ اس کی بنیادی وجوہات پر بات کی جائے تو ایک وجہ یہ ہے کہ اس کی عملی زندگی جن عوامل پر بھروسہ کر کے گزر رہی ہے وہ مادی اور وجودی زندگی سے ہی برآمد ہوتے ہیں، لیکن اس انسان کی ذہنی پرورش اور پرداخت ایک عرصہ عقیدہ اور مابعد الطبیعاتی حوالوں سے بھی علاقہ رکھتی رہی ہے۔ اسے بعض اوقات اپنی پریشانیوں کا حل روحانی اور مذہبی اور کبھی
نظریاتی حدود کے اندر ہی نظر آتا تھا۔ اس دوران وہ جن اسباب پر بھروسہ کرنے پر مجبور ہوا وہ روحانی حوالوں کو رد کرتے ہیں۔ یہ عمل اور فکری سطح پر تضادات اس انسان کے اندر بے یقینی، اضطراب اور بے اطمینانی کی فضا کو جہاں تشکیل کرتے ہیں، وہیں وہ کسی ایک واسق اور پختہ مرکز سے بھی لا تعلق نظر آتا ہے، جو اس کے اندر تشکیک اور بے سمتی کی وہ رو پیدا کرتی ہے جس کی تخلیقی شکل ہماری آج کی شاعری میں نظر آتی ہے۔ کچھ عرصے تک آپ کو مشرقی تہذیب میں تمدنی سطح پر کچھ ہم آہنگی نظر آتی تھی، جو 21ویں صدی کے دوسرے عشرے تک آتے آتے اس یرکان زدہ مریض کی طرح لگتی ہے جو اپنے وجود سے بیزار ہو چکا ہو۔ یہ دور مادی اقدار کا دور ہے جس نے ہماری تہذیبی و سماجی زندگی کو جس حد تک متاثر کیا ہے، اس کے بعد ہمارے ادب میں جذباتی اسالیب کی شکلیں اتنی متنوع اور کثیر تعداد میں ظاہر ہو رہی ہیں کہ ان شکلوں کو ملا کر ہماری آج کی زندگی کی جو مونتاج بنتی ہے وہ تجرد کا شکار ہے۔ 21ویں صدی کی مابعد جدید شاعری پر بعض لوگوں کی ایک رائے یہ ہے کہ بہت سارے شاعروں کے ہاں ابہام کی وہ تجریدی شکل نظر آتی ہے جہاں یہ ابہام ناقابل تفہیم محسوس ہوتا ہے، اور معنی کے رسمی تصور سے بغاوت کی راہ چن کر معانی کے نئے تشکیلی تصورات کی تخلیق کا رجحان بہت اہمیت رکھتا ہے، اور یہ نئے تصورات شاعری میں کلیشے زدہ معنیاتی و امکانی پیراڈائم سے ہٹ کر جہاں نئے امکانات کے دروا کرتے ہیں، وہیں کاری کے اندر ابہام اور لایعنیت کی بعض صورتوں کو بھی آشکار کرتے ہیں، اور بعض جگہ کاری ان تصورات سے وجود میں آنے والی تخلیق کو بے معنی اور جمالیاتی ذہنی و قلبی ڈھانچے سے متضاد جانتے ہوئے اس سے امکانی سطح پر مضبوط تاثر نہیں لے پاتا۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ الفاظ کا روایتی، صرفی و نحوی سیاق و سباق، معاشرتی ناہمواری اور 21ویں صدی کی مجموعی فضا سے متاثر ہو کر اب نفسیاتی و جذباتی سماجی سیاق و سباق میں بدلتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج کی شاعری میں عصری اشیاء، واقعات، تشکیلی حقیقتوں اور ان سے جنم لیتی انسانی زندگی کی بے ہنگم تصویر کو داخل کرنے کی سعی دیکھی جا سکتی ہے۔ اس سعی میں بعض شاعر نفسیاتی اور جذباتی رو میں اس قدر بہہ جاتے ہیں کہ اپنے تہذیبی و سماجی سیاق سے باہر نکل جاتے ہیں، اور اس تہذیبی سیاق سے باہر نکلنا اس نسل کے ابہام زدہ عمومی اسالیب اور ان کے رجحانات کا تعین کرتا ہے۔ اس منظرنامے میں احمد جہانگیر اس پورا جو پیچھے میں نے آپ کے سامنے تھوڑا سا اختصار کے ساتھ پیش کیا، ایسے نوجوان شاعر کے طور پر سامنے آئے ہیں کہ جن کے ہاں اس پورے منظرنامے سے بالکل ایک الگ فضا بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کی شاعری اپنی ڈکشن، لہجے، آہنگ اور تاثر میں دریائے سندھ کی قدیم تہذیب اور اساطیری لحن میں گوندی ہوئی شاعری ہے۔ اسلوب کی سطح پر اس کے ہاں ہماری پرانی تہذیب، ثقافت، اساطیر اور مقامی استعارات و علامات سے مزین ایک بہت مختلف اور پرکشش فضا آشکار ہوتی ہے۔ وہ نہ صرف مقامی استعاروں اور مقامی تہذیب و ثقافت سے منسلک علامات کو شعری متن کا حصہ بناتا ہے، بلکہ بعض جگہ مقامی زبان کو بھی اس طرح سے شعری تجربے کا حصہ بناتا ہے کہ یہ شاعری ہمارے مقامی لوکیل کے بہت قریب محسوس ہوتی ہے۔ اس کے ہاں ماقبل متون سے استفادے کی شکلیں بھی موجود ہیں، اور دیگر مابعد جدید عناصر سے رابطہ بھی۔ اس کا اسلوبی منطقہ ثروت حسین اور ہماری صوفیانہ فکر سے بھی منسلک ہے، مگر یہ انسلاک اس کی اپنی انفرادیت میں رکاوٹ کھڑی نہیں کرتا۔ اس کی غزل کا موضوعاتی دائرہ سندھ دھرتی سے اٹھتا ہوا ہماری مذہبی و ثقافتی اساطیر اور ہمارے آباء و اجداد کی روشن روایات کی بازیافت کراتا ہوا داستانوی علائم اور پراسرار دیاروں تک پھیلا ہوا ہے۔ احمد جہانگیر کی غزلوں میں مقامیت کا عنصر اس کے اپنے خطے
اور تہذیب و ثقافت سے گہری وابستگی اور محبت کا بین ثبوت بن کر سامنے آتے ہیں، اور اس کی غزل کو 21ویں صدی کی مابعد جدید غزل میں شامل کرانے کے لیے بہت کافی ہیں۔ میں چند اشعار آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سنا ہے کیچڑ کے سوکھنے پر حیات چولا بدل رہی تھی، سنا ہے کیچڑ کے سوکھنے پر حیات چولا بدل رہی تھی، شجر سے نیچے اتر کے خلقت نحیف قدموں پہ چل رہی تھی، وسیع رقبے کا بے نہایت خطیر ملبہ سمٹ رہا تھا، ضعیف تارے کی دھونکنی سے محیب ظلمت ابل رہی تھی، طواف کرتی ہوا کا رونا مطاف میں غل مچا رہا تھا، حرم کے پھاٹک سے بین کرتی کوئی سواری نکل رہی تھی، طواف کرتی ہوا کا رونا مطاف میں غل مچا رہا تھا، حرم کے پھاٹک سے بین کرتی کوئی سواری نکل رہی تھی، وبا کی آفت کا تازیانہ سیاہ پشتوں پہ پڑ چکا تھا، نگار خانے کے طاقچے میں خبر کی ہانڈی ابل رہی تھی، فلک کے کوٹھے پہ دیکھتا ہوں نیا ستارہ چمک رہا ہے، زمیں پہ گرنے سے قبل شاید شعاع کرنوں سے چل رہی تھی، سلام کرتی ہوئی سحر کا کواڑ چوپٹ کھلا ہوا تھا، فلک کا نیلم چمک رہا تھا، ندی میں چاندی پگھل رہی تھی، سفر کا صفحہ کھلا تو اس پر فنا کا نقشہ بنا ہوا تھا، ہمارا نشہ اتر چکا تھا، ہماری مستی سنبھل رہی تھی، خسرو کا رنگین سنگھاسن جھومر شاہ بٹھائی کا، تہذیبوں کے رنگ سے روشن چہرہ سندھو مائی کا، خسرو کا رنگین سنگھاسن جھومر شاہ بٹھائی کا، تہذیبوں کے رنگ سے روشن چہرہ سندھو مائی کا، تو موہنجو داڑو کا گل خاک ہڑپا نگری کی، یعنی ایک تحیر پہ ہم ہے جلوہ آرائی کا، تو باغ لاہور کا سبزہ خوشبو تخت کلاچی کی، اور شرف اس باغیچے میں مجھ کو شیر سرائی کا، گلگت اور کیلاش دریچے خلد کی جانب کھلتے ہیں، مالا کنڈ کی جھیل میں تاباں منظر خواب کشائی کا، گھاس کے میدانوں سے ابھریں سترنگے پنجاب کے سر، ایک تارے کی تان سے پھوٹے نغمہ مجھ صحرائی کا، جگمگ میرا باغ پشاور جل تھل میرا دشت وسیب، شاہ بلوچستان ستارہ ہے میری انگنائی کا، کھیت میں ہوں یا سرحد پر سب میرے پاکستان کے حر، پیشانی پر چاند ستارہ رخ روشن ہر بھائی کا۔ واہ واہ، بہت شکریہ۔ یہ آخر میں بس 4-5 اشعار مزید سناتے ہیں، اجازت چاہوں گا۔ گھپ اندھیرے میں احمد جہانگیر بھی یہ سمجھتا تھا فریاد رد ہو گئی، ایک دن بر سخن کا ستارہ کھلا اور مدینے سے اس کی مدد ہو گئی، زندگی کے فلسطین میں کھویا ہوا ایک یوسف کنویں میں پریشان ہے، مصر جاتے ہوئے قافلے روکنا کوئی رکتا نہیں، ہائے حد ہو گئی، رات خیموں پہ اس سمت یکدم گری، رسیاں توڑتی دندناتی ہوا، بلبلاتے ہوئے اونٹ اٹھنے لگے، اس طرف یہ مصیبت رسد ہو گئی، مسکرائیں تو موتی کی خیرات سے، دیکھیے گا اندھیرا منور ہوا، شعر پڑھتے ہوئے داد مل جائے تو جانیے گا اجازت سند ہو گئی، چلچلاتی ہوئی آتشی دھوپ میں لوگ آمین کہتے ہوئے اٹھ گئے، بکریاں پیڑ مجذوب خاموش تھے، راستے میں دعا مسترد ہو گئی،
اور آخری شعر: سوز خانوں کی پوشاک پہنے ہوئے طائفے میں عزادار ظاہر ہوئے، جشن آغاز ہوتا تھا پنڈال میں اور حلقے میں شام ابد ہو گئی۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، نہایت اختصار کے ساتھ انہوں نے عمدہ تعارف کروایا۔ میزبان ہونے کے ناطے انہیں وقت کا احساس بھی ہے، صرف 1.25 منٹ زیادہ لے گئے۔ میں آگے سلسلہ بڑھاتا ہوں۔ عدنان بشیر صاحب دعاؤں بھرے دالان، اس کے شاعر ہیں حماد نیازی، ان کی کتاب پر گفتگو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ۔ دعائیں کھڑکی سے جھانکتی تھیں، میں اپنے گھر سے نکل رہا تھا، ضعیف انگلی کو تھام کر میں بڑی سہولت سے چل رہا تھا۔ واہ! حماد نیازی کو ہم 10-15 برس سے دیکھ رہے ہیں، یا جیسے شیراز راج نے محمد سلیم الرحمان صاحب کے لیے لکھا کہ آپ انہیں کب سے جانتے، تو وہ کہنے لگے شروع سے۔ تو شروع سے جب سے ہم دیکھ رہے ہیں حماد نیازی، چاہے لاہور میں، کراچی، اسلام آباد، دبئی، ہندوستان، ہر جگہ پر ایک ہجر گزارتے نظر آتے ہیں، اور وہی ہجر ان کی شاعری میں بھی ہے جو بہت پاکیزہ، بہت شفیق ہے، اور وہ اس پیڑ کا ہے جو ان کے گاؤں میں تھا، تلا گنگ میں تھا۔ محمد اکبر نیازی ان کے والد محترم، یاسف اعلیٰ یوسف پہلی نظم ان کے، جو مرثیے کی حیث میں لکھی گئی۔ یہ کتاب جس میں غزلیں بھی 60 کے قریب غزلیں ہیں اور کوئی 30 سے زائد نظمیں ہیں۔ آزاد نسی نظم، جو پہلی خوبی ہے حماد نیازی کی یا خامی ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے جدید عہد کا جو ملکیت کا تصور ہے، اور ہر شاعر اپنی شناخت بنانا چاہتا ہے، دوسرے کے معاملات میں، دوسرے کے استارے میں، ان زمینوں میں نہیں لکھتا، تو انہوں نے یہ جرأت مندانہ اقدام کیا کہ جن سے ان کو محبت تھی، ہم کہتے ہیں سنت الاولین پر چلنا چاہیے، لیکن یہ سنت المعاصرین پر بھی چلے۔ اپنے عصر کے لوگوں کی سنت پر عمل کرنے کو انہوں نے جس محبت سے برتا، لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے معاملات میں غزل کیوں کہتے ہیں، لیکن جب حماد نیازی کہتے ہیں اور اس پر اپنی پاکیزگی کی مہر لگا کے کہتے ہیں، تو دانیال طریر مرحوم کی روح بھی خوش ہو رہی ہوگی کہ انہوں نے ہماری غزل کے سلسلے کو ٹوٹنے نہیں دیا، آگے بڑھایا۔ اور وہ پیڑ جس کی چھاؤں میں کٹی تھی عمر گاؤں میں چوم چوم تھک گیا مگر یہ دل بھرا نہیں۔ حماد نیازی کی شاعری بھی ایسی ہے کہ جس کو پڑھتے چلے جائیں دل بھرتا نہیں ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ اور زیادہ سے زیادہ ایسی شاعری کرتے رہیں، نہ صرف غزل میں بلکہ نثری نظم میں بھی ہو جائے۔ نثری نظم میں انہوں نے اپنے سلسلے کو ثروت حسین والی روایت سے جوڑا ہے، جس میں ہمارے مقامی کلچر کو یا مقامی جو ایک استعارات کو برتا جائے، جبکہ نثری نظم پر ہمیں زیادہ گمان یہ گزرتا ہے کہ یہ کوئی ترجمے کی شکل ہے۔ ایسی نظم تو ہمیں تراجم کی شکل میں بھی رسائل میں پڑھنے کو ملتی ہے، لیکن یہ جو سلسلہ ہے جس کو بعد میں ذیشان ساحل، سعید الدین اور ثروت حسین سے میں نے کہا، اور ان کے ہاں ملتا ہے، اور یہ سنت المعاصرین پر چل رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی مہر کو اس پر قائم رکھا ہے۔ میں جانتا ہوں جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، بات کو بہت زیادہ نہیں بڑھاؤں گا، صرف 2 مزید اشعار سنا کر حماد نیازی کے اس کو اوپن کر دوں گا کہ بات آگے چلے۔ کہ دیکھ سہیلی وہ بھی تیری نظر ہوئی، بھاری تھی جو رات 1000 مہینوں سے۔ دیکھ سہیلی وہ بھی تیری نظر ہوئی، بھاری تھی جو رات 1000 مہینوں سے، اور ہم اس خاطر تیری تصویر کا حصہ نہیں تھے، تیرے منظر میں آ جائے نہ ویرانی ہماری۔ اور آخری بات کہ یہ ویرانی ہمیں کنعان کے بوڑھے یوسف کی آنکھوں کو اندھا کرتی نظر آتی تھی، لیکن یہاں کچھ ایسا ہوا کہ یہ یوسف ہے جو کسی مصر کے بازار میں ہے، اور اپنے یعقوب کی محبت میں اس کی بینائی کہیں کھوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم سلامتی کی دعا کریں گے کہ ان کی یہ محبت بینائی نہ صرف اپنے والد سے بلکہ اس پورے عصر سے جس میں وہ رہ رہے ہیں، بس رہے ہیں، قائم رہیں، اور ایسی بے تحاشا کتابیں
ہمارے سامنے ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اگلی کتاب کی طرف بڑھتے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں شہزاد نیّر صاحب سے اویس ضمیر کی کتاب سفید شور پر بات کریں. شکریہ. ہلو، شکریہ. میں اختصار کے ساتھ اس کتاب کا تعارفیہ ہی پیش کرنے پر اکتفا کروں گا، چونکہ اور بھی کتابیں ہیں اور سیشن کو بھی وقت پر ہم نے ختم کرنا ہے. یہ اویس ضمیر صاحب کی پہلی کتاب ہے. عنوان اس کا پرکشش ہے سفید شور. جس طرح سفید انقلاب ہوا کرتا تھا، کہا جاتا تھا. تو جب ہم شاعری پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی ایک سفید قسم کی کتاب ہے. وہ یوں کہ اس میں نظمیں ہیں اور نظموں کے اندر آزاد نظمیں بھی موجود ہیں اور پابند نظمیں بھی. عمومی طور پر ان کی نظم طوالت آشنا ہی رہتی ہے، ذرا پھیلا کے بات کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ جو پابند نظمیں ہیں وہ بھی 2-2 3-3 صفحات کی بھی اس کتاب میں نظر آتی ہیں. اس کے علاوہ چند مختصر نظمیں اور پھر قطعات بھی موجود ہیں، اور پھر آخر میں غزلیات کا بھی اچھا خاصا ذخیرہ ہے. یوں ایک ضخیم کتاب ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اظہار کا بے ساختہ پن اس صورت میں زیادہ نمایاں ہو کے سامنے آتا ہے جب شاعر بہت زیادہ شعری وسائل کو اپنے حواس پہ طاری نہ کرے، یا جو شعری قرینے اور پیمانے شعر کہنے کے چلے آتے ہیں ان کو بہت زیادہ لکھتے وقت ایک شعوری مشق کا حصہ نہ بنائے، تو اظہار کا بے ساختہ پن ہمیں ملتا ہے. ممکن ہے ایسی صورت میں کہیں کہیں کچھ ہمیں کچا پن بھی دکھائے، جسے کہتے ہیں خام صورت میں مواد آ جاتا ہے، ایسا بھی ممکن ہے. لیکن اگر مواد میں طاقت ہو، کانٹینٹ میٹر جو آپ شعر میں کہنا چاہ رہے ہیں، شعر میں لانا چاہ رہے ہیں، اگر وہ اتنا طاقتور ہے تو پھر آدمی ایک طرح کا نیا اظہاری پیمانہ یا نیا اظہاری اسلوب ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. ایسا ہی احساس مجھے اس کتاب کے پڑھتے ہوئے ہوا کہ جہاں آزاد نظم کی بات کریں، کیونکہ وہ غالب حصہ ہے اس کتاب کا، آزاد نظم میں آہنگ، لفظیات، کانٹینٹ، موضوع، اس کا ایک ایسا توازن قائم کیا گیا ہے کہ نظم آغاز ہوتی ہے تو جس طرح ہم جانتے ہیں کہ بہت ساری بحث و تمہیز کے بعد اب جدید نظم نے اپنا نظمیہ اسلوب خوب اچھی طرح وضع کر لیا ہے، جو غزلیہ اسلوب سے الگ ہے. اگرچہ ہمیں آج بھی غزلیہ اسلوب میں لکھی ہوئی آزاد نظمیں بھی ملتی ہیں، لیکن یہاں ناصر عباس نیّر صاحب تشریف فرما ہیں کہ انہیں شاید ہمیں جدید نظم ماننے میں ذرا سا تعمل ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنا اظہاری پیرایا، اپنے لفظیات، اپنا قرینہ، اسلوب و ادا وہ زیادہ تر غزل سے مستعار لیتی ہے. تو اس پر کافی مباحث بھی چلے، خاص طور پہ اوراق میں، کہ جدید نظم کو من جملہ دیگر خصائص کے ایک اس کی یہ بھی خصوصیت ہونی چاہیے کہ اس کا اسلوب و اظہار بھی نظمیہ پیرائی کے اندر ہو. تو یہاں بہت ساری نظمیں اس کتاب میں ایسی موجود ہیں جنہوں نے وہی جدید نظم کا جو ہم اسلوب کہتے ہیں، جو غزل سے جدا اپنی پہچان بناتا ہے، وہ ملتی ہیں. اور کچھ نظمیں ایسی بھی ہیں جو خاصی حد تک غزل ہی کے اسلوب و اظہار و ادا اور اس کے جو قرینے ہیں، سانچے ہیں، ان کے اندر بھی موجود ہے. تاہم جو ایک دو مثالیں میں پیش کروں گا وہ آپ کو واضح کر دیں گی. ایک بات جو بہت خاص ہے، کیونکہ یہاں اتنی مختصر وقت میں ذرا جو خصائص ہیں، جو اختصاصی زاویے ہیں، انہی پر بات ہونی چاہیے. ایک تو اختصاصی زاویہ ہے سائنسی مضامین، یعنی اپنی کتاب میں وہ نفسیات کی روح سے، کاسمولوجی کے اعتبار سے، یا حتیٰ کہ ہارڈ کور جسے ہم نظری طبیعات کہہ لیں، اس کے موضوعات یہ چھیڑتے ہیں، اور وہ بہت اچھے انداز میں پھیلا کر بات کو واضح کرتے ہیں. یہ ایک بڑا خاص مجھے نقطہ نظر آیا ان کی کتاب میں. دوسرا ان کی جو فکر ہے، ظاہر ہے ہماری جو آرکیٹائپل مطالعات ہیں، مذہبی متون ہیں، الہیاتی وغیرہ الہیاتی یعنی اساطیری متون ہیں،
وہ کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی انداز میں ہم سب کی شاعری کا حصہ بنتے ہیں، کیونکہ وہ ہماری شاید اجتماعی یادداشت کا یا اجتماعی لاشعور کا حصہ ہیں۔ تو یہاں جا بجا ایسی نظمیں، مثال کے طور پر ایک نظم ہے جو قصہ بیان کرتی ہے کہ جب حضرت موسیٰ کے سامنے جادوگروں نے اپنے عصا رسیاں پھینکیں اور وہ سانپ بن گئے، اور پھر لیکن آخر میں جو نتیجہ وہ نکالتے ہیں کہ آج کے عہد میں بھی ایسے جادوگروں کی کمی نہیں ہے جو آپ کو یقین دلا دیتے ہیں کہ بھئی یہ رسی نہیں، یہ سانپ ہی ہے۔ تو ایک جو ان کی نظموں کی خاص بات ہے، نظموں کی ابھی بات کر رہا ہوں، کہ وہ اگر اساطیر سے یا ہمارے الہیاتی متون سے بھی کوئی تمثیل لاتے ہیں یا کوئی تلمیح لاتے ہیں تو پھر اس کو آج کے عہد کے ساتھ منطبق کرتے ہیں۔ اب شاعری کا وہ دور تو جا چکا جب آپ صاف سادہ بیانیہ کرتے ہوئے کوئی پچھلی چیز اس کو خالی بیان کر دیں، نہیں، اب تو شاعر نے ایک تو اپنی ذات بیچ میں شامل کرنی ہے، اپنی سوچ، اور دوسرا جو جدید عہد کی فکر ہے، جب تک اس میں کوئی ایک نیا زاویہ نہ پیدا ہو تو خالی کوئی پچھلی کہانی بیان کر دینا میرے خیال میں کوئی معنی خیز شاعری کو جنم نہیں دے پائے گی۔ تو غزلوں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ہاں ایک ایسی نئی لہر، ایک ایسا نیا ذائقہ ہمیں محسوس ہوتا ہے جو کلاسیکی غزل کے ساتھ منسلک ہوتے ہوئے بھی الگ ہے، اور یہیں سے شاید غزل کا وہ اسلوب جسے ہم آج تھوڑی دیر پہلے ایک جدید تر غزل کا کہہ رہے ہیں، کہ اگر ہم جدید تر غزل میں سے جسے ہم حسن تغزل کہتے ہیں، لطف سخن بولتے ہیں، اگر وہ نکال دیں جدید غزل میں سے تو غزل کی تاثیر میں بڑی کمی واقع ہوتی ہے۔ انہوں نے ایسا کوئی رسک نہیں لیا، چاہے غزل کے پاؤں روایت میں کچھ زیادہ ہی دب جائیں، آگے کی بات کرتے ہوئے بھی انہوں نے یہ کاوش کی ہے کہ جو تاثیر سخن ہے، لطف تغزل ہے، اس پر سمجھوتہ نہ کیا جائے۔ ہمیں آج کے عہد میں ایسی بہت سی غزل نظر آ رہی ہے جو تلازموں میں بھی پوری ہے، اس میں باقی دیگر شعری وسائل یا جو غزلیہ وسائل ہیں، ایہام ہے، ایما ہے، اخفا ہے، یا وہ سارے موجود ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن ایک چیز مسنگ ہے، اور وہ جو غزل پڑھنے کا لطف، جب ایک آدمی غزل پڑھتا ہے تو اسے تغزل جسے ہم بولتے ہیں وہ کم ہے۔ تو انہوں نے اس پر نہیں سمجھوتہ کیا، بلکہ میں ایک جملہ یہ کہوں گا کہ شاید ان کی غزل کا ایک پاؤں روایت میں ہے اور وہیں سے دوسرا پاؤں اٹھا کر تھوڑا تھوڑا آگے جدید جو ایک ہمارا طرز احساس اور طرز اظہار ہے اس کی طرف پیش رفت کرتی ہے۔ قطعات جو اس کتاب میں شامل ہیں ان میں سے بیشتر دل کو چھوتے ہیں، لیکن قطعات نگاری ظاہر ہے ایک الگ فن ہے، اور اس میں جب تک آپ تیسرے چوتھے مصرے پہ پہنچتے ہیں تو معانی کی نمود ایک ایسے انداز میں ہونی چاہیے کہ پچھلے جو مصرے آپ نے پڑھے، پہلا یا دوسرا، تو وہ بھی آپ کو دوبارہ پڑھنے کو جی چاہے، اور ایک کہہ لیجئے کہ چوتھا مصرع یا تیسرا مصرع اس طریقے سے پورا منظرنامہ روشن کرے کہ قطع ایک ہی وحدت خیال میں پرویا ہوا نظر آئے۔ دو اشعار مل کر ایک قطع نہیں بنا سکتے، ایک قطع تو تبھی بنے گا جب چاروں مصرے ہیں یا چھ۔ ویسے تو قطع کی کلاسیکی اعتبار سے تو قطع کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ چار ہی مصرے ہوں۔ شروع میں ہمارے متقدمین کے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے لمبے لمبے قطعات بھی لکھے گئے اور ان کے اوپر قطع ہی نظر آتا ہے، لیکن اب ایک طرح سے قطع ہم کہتے ہیں کہ چار مصروں کا ہی ہوتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ قطعات کے ضمن میں کچھ اور ریاضت درکار ہے، جیسے ہم سب کو ہمیشہ درکار رہتی ہے۔ تو غزل، نظم اور قطعات تینوں اعتبارات سے یہ اگرچہ ان کا پہلا مجموعہ کلام ہے، لیکن جاذب نظر بھی ہے اور جاذب توجہ بھی ہے۔ سبب اس کا ان کے مضامین کی جو موضوعات خاص طور پہ نظم کے لیے یہ سلیکٹ کرتے ہیں وہ بالکل آج کے موضوع ہیں اور آج ہی کے عنوانات ہیں۔ میں چند لائنیں ایک نظم کی اور ایک نہایت مختصر نظم 3 مصروں کی صرف، اور ایک غزل کے 2 شعر پڑھوں گا تاکہ نمونہ کلام سامنے آ جائے، اور اسی پر میں اپنی معروضات کا اختتام بھی کروں گا۔ عنوان ہے رد و قبول کے مابین۔ افق پر بہت دیر سورج بہت دیر لڑتا رہا ہے،
افق پر بہت دیر سورج بہت دیر لڑتا رہا ہے، بہت دیر تک شام سے مارکا مارکا ہارتا ہارتا آخرش ڈھل گیا ہے، آخرش ڈھل گیا ہے، بشکل شفق رقص بسمل ذرا دیر باقی رہا، پھر وہ ایک آخری خون کا چھینٹا بھی تاریکیوں میں سیاہ ہو گیا ہے۔ بشکل شفق رقص بسمل ذرا دیر باقی رہا، پھر وہ ایک آخری خون کا چھینٹا بھی تاریکیوں میں سیاہ ہو گیا ہے۔ زمین و فلک پر ہے ظلمت کا قبضہ کہ لہرا رہے ہیں علم تیرگی کے، حکومت اندھیرے کی قائم ہوئی ہے مگر رات بھر کو، حکومت اندھیرے کی قائم ہوئی ہے مگر حکومت اندھیرے کی قائم ہوئی ہے مگر رات بھر کو، کہ شب بھر ہی مہلت سپاہو سواران ظلمت کو ہے، کہ شب بھر ہی مہلت سپاہو سواران ظلمت کو ہے۔ لاؤ لشکر چڑھائیں اجالوں کو روندیں، سرحد بڑھائیں سب اسباب ظلمت کو لائیں، عمل میں جہاں تک ہو ممکن احاطہ سیاہی کا پھیلاتے جائیں مگر رات بھر کو، فقط رات بھر کو۔ یہ ایک ابھی مطلب تھوڑی لمبی نظم ہے اس لیے میں نے اس کا ابتدائیہ پڑھا۔ ایک نظم خاص طور پہ اس کے صرف 3 مصرے ہیں اور دیکھیے کتنا بڑا مضمون 3 مصروں میں باندھا ہے اور تھوڑا الگ انداز میں۔ عنوان ہے بگ بینگ۔ تیرا غم جیسے کوئی بگ بینگ تھا، تیرا غم جیسے کوئی بگ بینگ تھا، جو ہوا ایک بار وارد اور پھر پھیلتا ہی جا رہا ہے 4 سو۔ وہ کائنات کے ایکسپینڈ کرنے کا نظریہ، پھیلتا ہی جا رہا ہے 4 سو۔ یہ جو کسمولوجیکل ویژن ہے ان کا، اور خاص طور پہ جس طرح وہ سیاروں کی بات کرتے ہیں یا ایک فلکیاتی حوالے لاتے ہیں اپنی نظم میں بھی اور غزل میں بھی، یہ بڑی خاص بات ہے ان کی۔ اور پوری کتاب پر میں ایک بار کہوں تو یہ سائنٹیفک ویژن سے لکھی ہوئی کتاب ہے، سائنٹیفک ویژن پلس جو ماڈرن سوشیولوجیکل ویژن ہے اس کو مد نظر رکھ کر یہ شاعری ہوئی ہے۔ ہمارے عام طور پہ شاعری زیادہ تر اپنا جھکاؤ روایت کی طرف ہی رکھتی ہے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ آخر میں ایک شعر سنا دیں، بسم اللہ۔ جی ایک شعر سنا دیں یا جی ایک دو جی۔ ملے ہیں یار سلگ جائیں اب چلم 2-4، ملے ہیں یار سلگ جائیں اب چلم 2-4، غم جہاں بھی دعا ہو لگاؤ دم 2-4، غم جہاں بھی دعا ہو لگاؤ دم 2-4، اگرچہ ساتھ ہمارا ہے مدتوں کا مگر نہ مدتوں ہوئے ایک دوسرے سے ہم 2-4۔ اور آخر میں یہ شعر کہ شفق میں رقص کنا ہوں گی سرمئی یادیں، شفق میں رقص کنا ہوں گی سرمئی یادیں، پکارتے ہیں ہمیں شام سے صنم 2-4۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی شاعری کو ایسا ہی ہونا ہے جہاں ہم اپنے، جس طرح میں آرکیٹائپل الہیاتی اساطیری حوالوں کا ذکر کر رہا ہوں، لیکن جب تک شاعری میں نظم اور غزل دونوں میں ہم جدید طرز تفکر، جدید طرز احساس، آج کے انسان کو درپیش فکری معاملات اور آج کے انسان کے سامنے جو سماجی سوالات ہیں ان کا سامنا نہیں کریں گے اور بے باک بیانیہ تشکیل نہیں دیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ شاعری ہمارے عہد کے ساتھ کوئی اتنا معنی خیز ربط رکھ پائے گی۔ بہت شکریہ شہزاد نیئر صاحب نے انتخاب بھی بہت اچھا کیا، ان کا پڑھنے کا انداز اتنا اچھا ہے کہ شاعر چاہیں کہ ان سے وائس اوور کروا کر اپنی نظمیں اور غزلیں اپنے پاس نہ صرف محفوظ رکھیں، دوسروں کو بھی اس آواز میں سنائیں۔ ہم بہت زیادہ سنتے اگر ہمارے پاس کچھ وقت ہوتا۔ ساجد رحیم صاحب کی کتاب کسی اور کا دکھ، اس پہ بات کریں گے افضل خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، سب سے پہلے تو میں فورم عشق آباد کو بہت بہت مبارکباد پیش کروں گا
اور انہیں اس بات پر بھی کریڈٹ دوں گا کہ آج جو کتابیں انہوں نے سلیکٹ کی ان میں ساجد رحیم صاحب کی کتاب کسی اور کا دکھ شامل کرنے پر میں حد درجہ پرمسرت ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کا حق تھا کہ اس کا یہاں ریویو پیش کیا جائے. 4-5 سال کا عرصہ ہو گیا جب ساجد رحیم صاحب سے میرا تعارف ہوا. بسلسلہ روزگار بہاولپور تشریف لائے تو محفل میں بیٹھے اور جب انہوں نے شاعری سنائی تو بہت زیادہ میں چونک گیا ان کی شاعری سن کے کہ اس میں انفراد بہت زیادہ تھا, بہت انوویشن. یوں کہنا چاہیے کہ اس طرح کی شاعری اس زاویے کی سے شعروں کو میں نے شاید پہلے کبھی سنا نہیں تھا. یہ میری سمجھ ذاتی رائے بھی ہو سکتی ہے, لیکن میں جب ان کے شعر پیش کروں گا تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. مثال کے طور پہ جو پہلی جو ان سے ملاقات ہوئی ان میں جو انہوں نے شعر سنائے وہ دیکھیے گا 2 شعر کے. پکڑے گھر کی جالی لڑکی مر جاتی ہے, پکڑے گھر کی جالی لڑکی مر جاتی ہے, رستہ تکنے والی لڑکی مر جاتی ہے, اور دیکھو سوچ سمجھ کر مجھ سے ربط بڑھانا, مجھ پر مرنے والی لڑکی مر جاتی ہے. تو ان کی کتاب کسی اور کا دکھ 74 غزلوں پر مشتمل ہے, اور اس کتاب کو میں پڑھنے کا مشورہ اس لیے بھی دوں گا کہ اس کتاب میں بہت چیزیں ہیں جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ یار شاعری اس زاویے سے بھی ہو سکتی ہے. بلا شبہ روایت سے جڑی ہوئی شاعری ہے, خمیر ان کا روایت میں ہی ہے, لیکن جو اوپر انہوں نے جدت کے پھول کھلائے ہیں, جو شگوفے کھلائے ہیں, وہ بہت لاجواب ہیں. مضامین کے حوالے سے دیکھیں, موضوعاتی حوالے سے دیکھیں تو کیونکہ میں شاید تعارف کچھ لوگوں کو نہ ہو, میں یہ بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر ساجد رحیم صاحب یہ بنیادی طور پر ماہر نفسیات ہیں اور معالج ہیں, اور اس وقت راولپنڈی میں ان کی رہائش ہے. تو ایک ماہر نفسیات ہونے کی وجہ سے, اس کی وساطت سے, جو ان کا ایک فکری نظام ہے, جو ایک تھاٹ پروسیس ہے, وہ بہت زیادہ طاقتور ہے. تخیل کی جو طاقت ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں میں ایک عام جو لکھنے والا ہے, شاعر ہے اور ماہر نفسیات نہیں, اس کی نسبت ان کے پاس بہت زیادہ ہے. کیونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ لوگ آنکھوں سے الٹرا ساؤنڈ کرنے والے لوگ ہیں, نفسیات سے تعلق ہے. تو یہ انسانی رویوں کا کیونکہ مطالعہ کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں, مشاہدہ بھی ہر وقت رہتا ہے, تو ان کے ہاں یہ چیز انسانی رویوں کے جو چھپے ہوئے پہلو ہیں, جو سامنے نہیں آتے, ان کے اوپر بڑی اچھی بحث نظر آتی ہے, ان کے اوپر ان کے شعر نظر آتے ہیں, اور وہ اتنی خوبصورتی سے ان شعروں کو لاتے ہیں کہ حیران رہ جاتے ہیں کہ یار اس اینگل سے بھی شعر ہو سکتا ہے. اچھا پھر ماشاءاللہ اگر کرافٹ کے حوالے سے بات کریں تو کرافٹ بہت زیادہ مضبوط. تلازمہ کاری دیکھ لیں آپ, ان کے ہاں لفظی مناسبت دیکھ لیں, ان کے ہاں دوسرے جو شعری عوامل ہوتے ہیں, تمام تر نہ صرف یہ ہے کہ شعر کے اندر اس کو ہمیں نظر آتے ہیں, اور ایسا نظر آتا ہے اس میں کوئی شعوری کاوش نہیں نظر آتی کہ یہ شاید شعر کہنے سے پہلے یہ سوچ کے شعر کہتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. ان کی ریاضت اتنی ہے, میں سمجھتا ہوں ان کا مشاہدہ اتنا ہے, ان کا تجربہ اتنا ہے, جو شعر کہتے ہیں وہ واقعی شعر محسوس ہوتا ہے. اور میں ان کی شاعری پر میں نے 2-3 جگہوں پر یہی گفتگو میں یہی بات کی ہے کہ ساجد صاحب کے ہاں آپ زمینیں دیکھ لیں, ان کی جو ردیفیں, خاص طور پہ میں یہ کہوں گا کہ ایسی ایسی ردیفیں اس کتاب کے اندر, اور اس سے پہلی کتاب جہاں سے ان کا آغاز ہوا اور وہ کتاب بھی اپنا آپ بنوا چکی, ایک دیوار گراتا ہوں اس کا نام تھا. تو ان ردیفوں اور قافیوں کے ساتھ کھیلنا, ان کے ساتھ فنی کاریگری کرنا اور وہاں سے مضامین پیدا کرنا, یہ ہر کسی عام شاعر کی بس کی بات نہیں ہے. یہ وہ شاعر کر سکتا ہے جس کی فنی ریاضت بہت زیادہ ہو. تو میں یہاں آخر میں ان کی ایک غزل آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ آپ وہ سنیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا. یہ ہے کہ مدت ہوئی شعروں کے سوا کچھ نہیں کہتا, مدت ہوئی شعروں کے سوا کچھ نہیں کہتا, یعنی میں بجز ناز و ادا کچھ نہیں کہتا,
اور دیتا ہے کوئی شوخ بدن اذن جسارت، دیتا ہے کوئی شوخ بدن اذن جسارت، تو ہاتھ بڑھا بندے کبا کچھ نہیں کہتا، تو ہاتھ بڑھا بندے کبا کچھ نہیں کہتا، اور کرتا ہے محبت تو پرستش کی حدوں تک، کرتا ہے محبت تو پرستش کی حدوں تک، برہم ہو تو غصے میں وہ کیا کچھ نہیں کہتا، برہم ہو وہ غصے میں تو کیا کچھ نہیں کہتا، اور درویش طبیعت مجھے ورثے میں ملی ہے، درویش طبیعت مجھے ورثے میں ملی ہے، میں ٹھیک غلط اچھا برا کچھ نہیں کہتا، درویش طبیعت مجھے ورثے میں ملی ہے، میں ٹھیک غلط اچھا برا کچھ نہیں کہتا، اور اے نیک منش میری نہیں فکر کر اپنی، اے نیک منش میری نہیں فکر کر اپنی، اجڑے ہوئے لوگوں کو خدا کچھ نہیں کہتا، اے نیک منش میری نہیں فکر کر اپنی، اجڑے ہوئے لوگوں کو خدا کچھ نہیں کہتا، یہ جو نظر آتا ہے ہر ایک داغ سلامت، یہ جو نظر آتا ہے ہر ایک داغ سلامت، یوں ہے کہ پرانے کو نیا کچھ نہیں کہتا۔ تو انہی اشعار کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ساجد رحیم صاحب کے شعر میں مزید برکت ڈالے اور انہیں اسی طرح ہرا بھرا رکھے۔ بہت شکریہ جی۔ بہت عمدہ۔ عشق آباد کی ٹیم اپنی جگہیں بدل رہی ہے کہ میں کہیں ان کی طرف دیکھوں اور مجھے وہ پیپر پہ لکھا ہوا ٹائم دکھائیں کہ کتنا وقت باقی رہ گیا ہے۔ میں آگے بڑھتا ہوں۔ کڑی دھوپ اسرار چشتی صاحب کا شعری مجموعہ ہے، اس پہ بات کریں گے شاہ نواز زیدی صاحب۔ اسرار چشتی ایک ہمہ جہت شخصیت ہیں، سریلی آواز، فن موسیقی پر کمال کی دسترس، شاعری، ڈیزائن، فوٹوگرافی اور بے پناہ مقبولیت۔ قدرت نے اسرار چشتی کو دونوں ہاتھوں سے نوازا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لاؤبالی شخصیت بھی دی ہے کہ زندگی کے نشیب و فراز سے بغیر کسی منفی پیچیدگی اور الجھاؤ کے گزر سکیں۔ پھر انہوں نے اپنی کتاب کا نام کڑی دھوپ کیوں رکھا ہے؟ اسرار کا اپنا شعر ہے کہ چاند تارے تو کڑی دھوپ میں بھی ہوتے ہیں، چاند تارے تو کڑی دھوپ میں بھی ہوتے ہیں، یہ تو سورج نے ہی اندھیر مچا رکھا ہے۔ چاند تارے تو کڑی دھوپ میں بھی ہوتے ہیں، یہ تو سورج نے ہی اندھیر مچا رکھا ہے۔ اس شعر کی آفاقیت اور خوبصورتی ایک طرف، لیکن اسرار چشتی وہ چاند یا ستارہ نہیں جسے سورج کی روشنی نے دن کے اجالے میں بجھا رکھا ہو۔ وہ تو فن کے افق پر چمکنے والا سورج ہے، روشن اور تابندہ۔ اپنی ذاتی زندگی میں بھی وہ ناکامیوں سے دوچار نہیں ہوئے، لہٰذا اسے کڑی دھوپ کے سفر میں کا مسافر بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اب یہ بھید تو وہی جانے کہ کڑی دھوپ اس کے اپنے سورج کی ہے یا کسی اور کی، بہرحال نام تو چونکا دینے والا ہے، اور یہ چونکا دینے والی کیفیت ان کی شاعری میں جا بجا نظر آتی ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہ دانستہ طور پہ حیران کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ اس کے مضامین اس قدر اچھوتے اور نئے ہوتے ہیں کہ بے ساختہ خوشگوار حیرت کا شکار ہو جاتے ہیں ہم، اور یہی اچھے شعر کی پہچان بھی ہے۔ ظرف تنگنائے غزل میں ایک نئی اور خوبصورت بات کہنا اور اسے روایت کے سیاق و سباق سے علیحدہ بھی نہ ہونے دینا کہ بہت مشکل کام ہے۔ لہجہ اکھڑا اور کرخت نہ ہو، موسیقیت اور روانی اور بے ساختگی ہاتھ سے نہ جائے، اور بات بھی دل فریب انوکھی اور دور حاضر کی ہو، تو کون کافر داد نہ دے گا۔ انیس و فیض کے احسان میں گڑا ہوا ہوں، انیس و فیض کے احسان میں گڑا ہوا ہوں، میں اپنے گھر کے کتب خانے میں بڑا ہوا ہوں۔ بس ایک بار جھروکے میں آ کے باہر دیکھ، بس ایک بار جھروکے میں آ کے باہر دیکھ، میں پان والے کی دکان پر کھڑا ہوا ہوں۔ یا یہ کہ میں کچھ اشعار آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دیکھ کر لکڑی کی چھت سوچتا ہوں، دیکھ کر لکڑی کی چھت سوچتا ہوں، کٹ کے بھی پیڑ کا سایہ نہ گیا۔
دیکھ کر لکڑی کی چھت سوچتا ہوں کٹ کے بھی پیڑ کا سایہ نہ گیا. ہم نے آوارگی سیکھی اسرار, فالتو وقت بھی ضائع نہ گیا. اور وہ جو تصویر میں موجود نہیں ہے میرے ساتھ, وہ جو تصویر میں موجود نہیں ہے میرے ساتھ, ایک وہی شخص تھا جو چاہنے والا تھا میرا. اور ایک ایک کر کے اٹھ رہے ہیں دوست, ایک ایک کر کے اٹھ رہے ہیں دوست, صرف چائے کا اہتمام ہے کیا؟ پہلے ایک فون کیوں نہیں کرتے؟ میرا گھر شاہ راہ عام ہے کیا؟ یا ماں سے ہر وقت تیری باتیں کیے جاتا ہوں, ماں سے ہر وقت تیری باتیں کیا جاتا ہوں, میں اسے چین سے کھانا نہیں کھانے دیتا. آپ یہ شعر دیکھیے کہ میں تیری آواز کو چھو کر کہتا ہوں تیرے دونوں گال یقیناً گیلے ہیں. تیری آواز کو چھو کر کہتا ہوں تیرے دونوں گال یقیناً گیلے ہیں. تھوڑی دیر اور ٹھہر, ایک غزل سنتا جا, کر رہا ہوں اسے تیرے لیے موزوں کب سے. کیا غم ہے جو سینے میں چھپا رکھا ہے اسرار, کیا غم ہے جو سینے میں چھپا رکھا ہے اسرار, روئے چلے جاتے ہو بتا کیوں نہیں دیتے. چلو خریدیں, خواب ہے سستا بیچ رہا ہے, پھولوں کے دو تاج ایک بچہ بیچ رہا ہے. جس سے چھاؤں لگی بیٹھی تھی وہ دیوار گرا بیٹھا ہوں, کیوں گاؤں سے اڑ کر پنچھی, جس سے چھاؤں لگی بیٹھی تھی وہ دیوار گرا بیٹھے ہیں, کیوں گاؤں سے اڑ کر پنچھی ان تاروں پر آ بیٹھے ہیں. ایک وہ تھے کہ جو دشمن کو دعا دیتے تھے, اور ایک رقص بھی کرتے ہیں تو تلوار کے ساتھ. اور کچھ ان کے نعتیہ اشعار ہیں. اس تالی بجانے کا مجھے مطلب سمجھ نہیں آیا. اچھا, تجھ کو سوچا تو آنکھ بھر آئی, مجھ میں بھی روشنی اتر آئی, جھوٹ پانی تھا بہہ گیا اسرار, جم گئی ایک لہو کی سچائی. سلام کے اشعار ہیں یہ. میری آنکھوں میں اداسی بھی ہے, تنویر بھی ہے, میں تیرا جشن منا لیتا ہوں غم سے پہلے. اور آخری پارے سے آغاز میں آسانی ہے, کربلا دیکھتا جا سیر حرم سے پہلے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اعظم چشتی صاحب کے کتب خانے میں بڑے ہونے والے کے شعری مجموعے کے بارے میں بات ہو رہی تھی. میں اب گزارش کرتا ہوں شناور اسحاق صاحب کی کتاب مدفون آدمی کی ڈائری پر ڈاکٹر منور مقبول عثمانی صاحب بات کریں. ہمارے پاس 5 سے 7 منٹ باقی ہیں, لیکن چونکہ ہم نے 10 منٹ دیر سے شروع کیا تھا اس کے مطابق. بہت شکریہ. عجیب بات ہے کہ ہمارے محترم میزبان صاحب کی گھڑی کا رخ ہماری طرف ہی ہے, اور 5 بج چکے ہیں. ہمارے بہت ہی محترم اور بہت ہی منفرد شاعر شناور اسحاق صاحب کا تازہ مجموعہ یقیناً احباب کی نظر سے گزر چکا ہوگا, مدفون آدمی کی ڈائری. ظاہر ہے کہ یہ ساری بات تو اس وقت نہیں ہو سکتی, صرف چند باتیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. یہ مجموعہ غزلوں کا, نظموں کا اور نثری نظموں کا مجموعہ ہے.
اور ان کے 2 مجموعے پہلے شائع ہو چکے ہیں. تیسرا مجموعہ پڑھتے ہوئے مجھے یہی محسوس ہو رہا تھا کہ میں ایک ہی سرگزشت پڑھ رہا ہوں. ان کا پہلا مجموعہ ادھورا نروان، دوسرا مجموعہ التباس، اور تیسرا مدفون آدمی کی ڈائری. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ زمانی وقفے کے بعد ایک ہی کہانی، ایک ہی سرگزشت ہمارے سامنے آئی ہے. اس پہ 1-2 باتیں کرنے سے پہلے میں شناور اسحاق صاحب کی 1-2 شخصی جو ان کی عادتیں ہیں، وہ اس وقت تشریف فرما نہیں ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، ہمارے پرانے دوست ہیں. شناور اسحاق صاحب سے جب بھی ملاقات ہوئی ہمیں 2 مسئلوں کا ضرور سامنا ہوا. ایک یہ کہ ان کے تازہ کلام کی جب بھی تعریف کی تو انہوں نے ایک قہقہے سے اس تعریف کو ہوا میں اڑا دیا اور پھر کہا کہ چھوڑیے جناب، کوئی کام کی بات کرتے ہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی ان کی خیریت معلوم کی، انہوں نے اپنے کٹھن حالات و واقعات یا اپنی صحت کی صورتحال پر کچھ کہنے کے بجائے بہت شگفتہ سے انداز میں کسی شاعر کا کوئی شعر سنا دیا اور کہا دیکھیے کس کس نے کس کس مسئلے پر کیا کیا بات کہی ہے، اور پھر واہ واہ کرتے ہوئے اس شاعر کا ذکر خیر اس طرح چھیڑا کہ ہماری پرسش احوال کہیں راستے میں ہی رہ گئی. اسے اب ان کی حوصلہ مند شخصیت کا کرشمہ کہا جائے گا، لیکن بات صرف اتنی سی نہیں ہے. ہم نے حوصلہ مند لوگوں کو بھی پریشان، بیزار، سوگوار اور خام خواہ ہر ایک سے الجھتے ہوئے دیکھا ہے. اصل میں شناور اسحاق حالات و واقعات کی سنگینی پر اپنے رد عمل کی ابتدائی صورت کو نہ دوستوں کے حلقے میں نشر کرتے ہیں اور نہ ہی روز نامچے کی صورت میں منظوم کرتے ہیں. وہ اس رد عمل کو اپنے تخلیقی باطن کی جانب ارسال کر دیتے ہیں اور خود شانت ہو جاتے ہیں. یہ جو ان کا قہقہا ہے، ان کی شگفتہ کاری ہے، ان کی دوستی یاری ہے، یہ اسی شانتی کا ثمر ہے. بعد میں ان کا جو نہایت شفیق اور کریم تخلیقی باطن ہے، وہ اس رد عمل کو نہ جانے کن کن جہات سے اور آفاق کے لمس اور ذائقوں سے آشنا کرتے ہوئے شعر کی صورت میں ڈھال کر انہیں واپس لوٹا دیتا ہے. اور جب ان کے احباب ان کے شعر پڑھتے ہیں، ان کے قارئین ان کی شاعری پڑھتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص پر کیا کچھ گزرا، اور ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے باتیں کرتے مسائل سے نمٹتے ہوئے یہ شخص کس کس زمان و مکان کو چھو کر ہمارے پاس آ بیٹھا ہے اور اپنی بات کہنے کی بجائے ہم سے پرسش احوال کر رہا ہے. شناور اسحاق لمحہ موجود کا شاعر ہے، لیکن لمحے سے آگے بھی نکل سکتا ہے اور موجود سے پرے بھی جھانک سکتا ہے. صرف 3 اشعار آپ ذرا سماعت فرمائیے گا. اپنے اندر بھٹکتا رہتا ہوں، اپنے اندر بھٹکتا رہتا ہوں، داستانوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے، آستانے بدلتا رہتا ہوں، بے زبانوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے. کن زمانوں میں جا نکلتا ہوں، کن زمانوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے. شناور کے سابق 2 مجموعوں کی طرح یہ مجموعہ بھی 4 عناصر یا 4 مسئلے یا 4 مظاہر سے ان کی دلچسپی کو ظاہر کر رہا ہے. وہ 4 مسئلے ہیں: لمحہ موجود، زمان و مکان، کہانی اور تاریخ. یہ 4 چیزیں ان کے سابق 2 مجموعے میں بھی، اسی لیے میں نے گزارش کی کہ مجھے ایک ہی سرگزشت. جب شناور کہتے ہیں کہ ہمارے در پہ خود چل کر کہانی آ گئی ہے، ہمارے در پہ خود چل کر کہانی آ گئی ہے، تو یہ وہ کشف ہے جو ناقابل بیان نہیں، یہ کہانی کی صورت میں جلوہ افروز ہو رہا ہے. شناور کے نزدیک ہر گزرتا لمحہ یا گزرا ہوا لمحہ اگر ماجرا پرور نہیں تو کچھ نہیں. لمحے کا حسن، اس کا جواز، اس کی سچائی اسی بات میں ہے کہ وہ کہانی کی تقدیس حاصل کرنے میں کتنا کامیاب ہوا ہے. زندہ لمحے کی سیرت اور اس کے بطن کی سیاحت انہیں عزیز تر ہے. رہ گئی تاریخ. شناور تاریخ سے بے نیاز یا لا تعلق نہیں ہے. یوں سمجھیے
تاریخ سے ان کی معاصرانہ چشمک ہے. چشمک اسی سے ہوتی ہے جو معاصر ہو اور مقابل ہو اور اسے نہ پوری طرح رد کیا جا سکے نہ پوری طرح قبول کیا جا سکے. یہ ہے تاریخ سے ان کا تعلق. اچھا تاریخ سے تو ان کی چشمک ہے لیکن ما قبل تاریخ سے ان کا یارانہ ہے جب فطرت اور انسان ایک دوسرے سے دور نہیں ہوئے تھے اور ایک دوسرے کے لیے ماجرا پرور تھے اور داستان خیز تھے. یہ تاریخ اور ما قبل تاریخ. ما قبل تاریخ کا زمانہ ہماری زبانوں اور ہماری کہانیوں کا اصل اور نامختتم خزانہ ہے جس کا فیض تاریخ کی ستم ظریفیوں بلکہ مضحکہ خیزیوں کے باوجود جاری و ساری ہے. شناور اسحاق زمینی ہے, آسمان خود اس سے سروکار رکھتا ہے اور جب آسمان اس سے بات کرتا ہے تو یہ کیا کرے. بات کرنا اس کی مجبوری ہے اور منہ نہ پھیرنا اس کی نمایاں اخلاقی جہت ہے. زندگی گزارنا اور شعر کہنا شناور کا روحانی مسئلہ ہے. وہ جذب کی کسی کیفیت اور سلوک کی کسی منزل کے قریب بھی چلا جاتا ہے لیکن وہاں پڑاؤ ڈالنا اس کے بس کی بات نہیں کیونکہ اس کا تخلیقی وفور اسے صرف روشنی لانے کے لیے وہاں تک بھیجتا ہے اور پھر واپس کھینچ لیتا ہے. مدفون آدمی کی ڈائری گزشتہ کے احوال و آثار یا آئندہ کے خوفوں اور خدشوں کا شمار نامہ نہیں ہے. یہ ایک سخت جان شخص کا سانس لیتا اور استفسار کرتا کلام ہے جو ہمیں باور کرا رہا ہے کہ میں گیا نہیں, برسر زمیں ہوں, برسر زماں ہوں, تمہارے آس پاس ہوں. میں کہانی کے ہر موڑ پر تمہیں ملوں گا کہ خواہش مرگ پر قابو پانے کی ریاضت مکمل کرنے کے آخری درجے پر ہوں. خواہش مرگ پر قابو پانے کی ریاضت, شناور اس ریاضت سے گزر رہا ہے. آخری بات کہ مدفون آدمی کی ڈائری کے حوالے سے شاہین عباس نے درست لکھا کہ یہ مدفون آدمی ہمارا مطلوب آدمی ہے. اور شاعر کے بارے میں ناصر عباس نیر کی اس بات سے اختلاف کم از کم میرے لیے ممکن نہیں کہ شناور اسحاق ہمارے زمانے کے 2-3 معتبر شعراء میں سے ایک ہے. آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. آخری کتاب کی طرف بڑھتے ہیں. اس کا نام ہے خوشبو کی دیوار کے پیچھے. یہ خود نوشتہ ہے محمد حمید شاہد صاحب کی اور اس پہ بات کریں گی یاسمین حمید صاحب. بہت شکریہ. خواتین و حضرات, ابھی 6 شعری مجموعوں پہ بات ہوئی اور میں کیونکہ شاعر نہیں ہوں, یہ حمید شاہد صاحب کی کتاب ہے 450 صفحات خود نوشت. تو 3-3.5 روز پہلے مجھے بتایا گیا کہ مجھے اس پہ گفتگو کرنی ہے. تو چند باتیں میں اس کتاب کے بارے میں کروں گی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ بہت ہی عمدہ اس کی اشاعت دیکھیے, اس کے صفحات دیکھیے اور ارینجمنٹ دیکھیے. تو یہ ایک معیار قائم ہوا ہے اردو کی کتاب کے شائع ہونے میں جو بک کارنر جہلم سے شائع ہوئی ہے, جو بہت ہی خوش آئند. مجھے بہت زیادہ یہ چیز مطلب ہر ایک کو اچھی لگتی ہے کہ کتاب جو ہے وہ دیکھنے میں بھی اس کا متن بھی اچھا ہو ظاہر ہے اور دیکھنے میں بھی وہ اچھی لگے تو پڑھنے میں اور بھی زیادہ لطف آئے. یہ کتاب میں نے جو دیکھی اس میں چند ایک چیزیں ہیں جن پر بات ہونی چاہیے اور میرا خیال ہے کہ اس کو پڑھا جانا چاہیے, اس لیے کہ اس میں ہمیشہ سمجھتی ہوں کہ خود نوشت جو ہے یہ لکھنا ممکن ہی نہیں ہے, اس لیے کہ پوری سچائی بیان کرنا شاید بہت ہی مشکل کام ہے, ناممکن کام ہے. کم سے کم میں اپنی حد تک یہ سمجھتی ہوں اور یہ سمجھتی ہوں کہ ہر ایک کے لیے غالباً ایسا ہی ہے. ہمارے ہاں جو خود نوشت سوانح جس طرح ہم نظر ڈالیں تو چند ایک کتابیں فوراً ہی ذہن میں آتی ہیں, جیسے شہاب نامہ ہے, یا شہاب نامہ دیکھ لیجئے, اور ساقی فاروقی کی ہے کتاب آپ بیتی پاپ بیتی, اور اس کے علاوہ
افکار جہاں دراز ہے، یادوں کی بارات، بالکل جو شمالی آبادی کی، یہ چند کتابیں ہیں. ان کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں یا تو ہمیں مبالغہ بعض جگہ نظر آتا ہے، یا ایک جیسے اسرار ہے یا اوکلٹ کی بات، جو مطلب جو ہماری بنیادی چھوٹی چھوٹی سچائیاں ہیں زندگی کی، اس کی طرح سے نہیں ہے. تو لوگ اس طرح کی چیز کی توقع رکھتے ہیں غالباً کسی خود نوش سے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں زیادہ اس میں لطف بھی آتا ہے. کوئی اسکینڈل ہے وہ تلاش کر لیں گے اس میں، اس طرح کی باتیں توقع کی جاتی ہے کہ وہ خود نوشت میں کوئی لکھے گا. بایوگرافی لکھنا ایک مختلف چیز ہے کہ جس میں آپ کسی اور کی سوانح جو ہے وہ کے حالات، زندگی کے حالات کی چیزیں بیان کر رہے ہیں. تو یہ جو کتاب ہے خوشبو کی دیوار کے پیچھے، اس کا ٹائٹل تو بہت شاعرانہ ہی ہے، یہ شاعری ہی کی کتاب بھی نہیں، آپ اس کا دیکھیں نام تو لگتی ہے. اس میں حمید شاہد صاحب نے میں اس کو کہوں گی کہ یہ اس کتاب کا پہلا حصہ ہے، حصہ اول، کیونکہ ابھی ان کو اور بھی لکھنا ہے، اور ابھی سے جو ہے ہمیں انتظار رہنا چاہیے اس کا بھی. اس کتاب میں جو سب سے زیادہ بات سٹرائک کرتی ہے جو ہمیں، وہ اس کا اسلوب ہے. حمید شاہد صاحب نے ایسی کوئی چونکا دینے والی باتیں اس میں نہیں لکھی ہیں. یہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی، بچپن سے لے کر اب تک جو ان کی بہت چھوٹی چھوٹی باتیں جو اصل میں زندگی ہے، ان کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ وہ بہت ریڈیبل ہو گئی ہیں اور دلچسپ لگتی ہیں پڑھنے والے کو. اور یہی اس کی سب سے زیادہ خاص بات میں بیان کر سکتی ہوں، یا مجھے لگی ہے. پورا بچپن ایک خاص کلچر میں، جو ہمارے پنجاب کا رورل کلچر ہے، انہوں نے اس کو بیان کیا ہے، اور اس میں واقعی جو جس کو اس کا تجربہ نہیں ہے، وہ اس سے بہت سی چیزیں اس کو معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بچپن کی بہت عام چھوٹی چھوٹی شرارتیں، یہ کیونکہ خود بنیادی طور پہ فکشن لکھتے ہیں، وہ اسلوب، وہ خاص تخلیقی اسلوب، اس کا استعمال اس کتاب میں ایسے ہوا ہے کہ وہ واقعی آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کا جی چاہتا ہے کہ پڑھتے چلے جائیں. پھر ان کا ادبی کیریئر ہے، وہ خاصی اس میں وسعت ہے، اور بہت سی باتیں، خاص طور پہ ہم لوگ جو انہیں ویسے بھی جانتے ہیں، اور ظاہر ہے انہیں ہم نے پڑھا بھی ہے، اور ہم ادبی دنیا سے بھی واقف ہیں اپنی جس قدر بھی ہو سکتے ہیں. تو اس میں شخصیات ہیں. پھر ان کی اپنی جو ان کا کیریئر ہے، ادبی کیریئر، کہ شاید مجھے تو نہیں معلوم تھا کہ آغاز انہوں نے سیرت کی کتاب سے کیا تھا، پیکر جمیل جس کا نام ہے، اور اس کے بعد نثری نظم بھی انہوں نے لکھی جس کی ایک کتاب شائع ہوئی، اور بعد میں افسانے جو ہے وہ ان کے شائع ہوئے اور تنقید کی طرف بھی آئے. پھر ان کے جو ان کا تعلق رہا ہے مختلف ادیبوں سے، جس میں بڑے بڑے نام بھی ہیں اور ان کے دوست بھی ہیں. شمس الرحمن فاروقی صاحب سے ان کا خط و کتابت کا سلسلہ، محمد عمر میمن صاحب کے ساتھ، یہ سب چیزیں انہوں نے اس طرح سے بالکل بیان کی ہیں. اس میں نہ مبالغہ ہمیں نظر آتا ہے، نہ کوئی چیز کم نظر آتی ہے، جیسے ہے ویسے بیان کیا گیا ہے، اور یہ اس کتاب کی ایک بڑی خوبی ہے. اس کے جو ابواب جس طرح سے اس کی تقسیم ہوئی ہے، وہ بھی اٹریکٹ کرتا ہے پڑھنے والوں کو. ان کے نام تخلیقی ہیں، یعنی انہوں نے میجر جو ان کے ابواب ہیں وہ 5 یا 6 ہیں. اس کے اندر پھر سب ٹائٹلز کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت سی چیزوں کو بیان کیا ہے. تو اس میں ایک اور چیز خاص مجھے لگی کہ اس کا انڈیکس ہے، جو ہماری کتابوں میں یہاں پہ بہت ہی کم، مطلب جن میں ہونا چاہیے، جو تحقیقی کتابیں، بعض جگہ تو ان میں بھی نہیں ہمیں ملتا ہے. سو انہوں نے انڈیکس بہت محنت سے بنایا، اور وہ یہ بہت مطلب کارآمد چیز ہے. کسی کو کوئی بات تلاش کرنی ہو، 3 حصوں میں ہے، شخصیات ہیں اور مقامات اور تخلیقات. وہ بہت ہی مفید ایک چیز ہے، اور ظاہر ہے یہ سلسلہ شروع ہو تو پھر اور لوگ بھی اس سے فالو کرتے ہیں، اسی کی طرح کرتے ہیں. تو یہ ہونا بھی چاہیے، اور جیسے انہوں نے بہت محنت کی ہے اس پہ.
حمید شاہد صاحب اپنے کام میں محنت بہت زیادہ کرتے ہیں. آپ ان کی دوسری چیزیں بھی دیکھیں تو ان میں یہ کتاب ہی نہیں بلکہ ان میں لگتا ہے کہ تفصیل میں جا کر جو ہے بات کو کہنا چاہتے ہیں اور خود ان کو اپنے اطمینان کے لیے کہنا چاہتے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں جو دوسرے کے لیے لکھتے ہیں, لیکن ان کے ہاں کوئی چیز جو یہ لکھتے ہیں, جو یہ کام کرتے ہیں, وہ ہمیشہ محسوس ہوتا ہے کہ اپنے اطمینان کے لیے یہ اس چیز کو پرفیکشن تک لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں کامیاب بھی رہتے ہیں. تو اس میں یہ چند باتیں تھیں جو مطلب اتنے سے وقت میں ہو سکتی ہیں. ظاہر ہے اس پر تفصیلی بات لکھی بھی جا سکتی ہے کچھ. تو حمید شاہد صاحب کو بہت مبارک اس کتاب کی, اور میرا خیال ہے کہ اس کتاب کو پڑھے جانا چاہیے, ادیبوں کو بھی پڑھنا چاہیے, اور میرا خیال ہے کالج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے طالب علم ان کو اس کتاب کو ضرور پڑھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ اس سیشن کی. مشتاق ایک تجویز ہے کہ کیونکہ زیادہ تر تخلیق کار کتابوں کے موجود ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی سٹیج پر آ جائیں. ہم نے بات تو کی ہے لیکن تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ یہ تخلیق میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. اس سیشن کی خوبصورتی یہ تھی کہ معاصر ادب کے منظر نامے کے سب سے اہم لوگ اس ہال میں بھی موجود تھے, اور معاصر غزل اور نظم اور تحقیق کے نہایت اہم لوگ جو تھے انہوں نے ان کتابوں پر بات کی. تو میں چاہتا ہوں کہ جو ان کتابوں کے مصنفین جہاں موجود ہیں وہ بھی اگر سٹیج پہ آ جائیں تو ان کے ساتھ ایک تصویر جو ہے وہ ہو جائے. اور اسی کے ساتھ یہ سیشن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے.